آپ کی ذات پاک ہے اور یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے. یعنی میں نے ایسا نہیں کہا، بعد کے لوگوں نے خود بخود ان چیزوں میں تبدیلی کی مذہب میں، اور پھر جو ہے مجھے خدا تک پہنچا دیا. بہرحال اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی، تو آپ زبردست ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں، آپ تمام حکمت رکھتے ہیں کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت صراحتاً فرما دیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اے عیسیٰ یہ جو دن ہے، آج کا دن سچوں کو صرف سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے. یعنی جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیا ہے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی مغفرت ہو سکتی ہے اور ان کو یہ چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ان کے علاوہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کو آج کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد سورۃ الانعام کی ابتدا ہوتی ہے. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چوپائے کو. چوپائے کسے کہتے ہیں؟ چار پیر پر چلنے والے جانوروں کو. چونکہ ان جانوروں کا ذکر ہے ان صورتوں میں، اس صورت میں، اس وجہ سے اس پوری صورت کو سورۃ الانعام اس کا نام رکھ دیا گیا. تو اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی رسالت کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ قیامت کے متعلق اور اللہ کی قدرت کے متعلق دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نزول کیا اور اللہ کی قدرت کو اور قیامت کو دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں، سورۃ الانعام میں، مشرکین کے جو غلط عقائد تھے، ان کے جو غلط نظریات تھے، ان کی تردید بھی کی ہے. بہرحال مشرکین جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انہیں جمع کریں گے، اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ اس دن ہم سب کو ایک جگہ جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ایک مدت کے بعد ہم مشرکین سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ تم جو دنیا میں شرک کرتے آئے تو وہ کہاں ہے، وہ چیزیں کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یعنی لے کے آؤ انہیں، اگر آج تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے تو پہنچا کر دکھائے. جو دنیا میں تم میرے ساتھ شرک کرتے آئے اور جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے آئے، جن چیزوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے آئے، تو ذرا لے کر آؤ ان سب کو. وہ سب کہاں ہیں؟ آج میں خدا ہوں اور میں ہی خدا تھا، اور آج صرف میری حاکمیت ہے، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جو ایمان اور اعمال صالحہ پر ڈٹا ہوگا. تو کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ جواب دیں گے مشرکین کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے جو جسم کے اعضاء ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ مشرک تھے. بہرحال پھر مشرکین کی تمنا بیان کی جا رہی ہے. کیا ہے؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، کہ قیامت کے دن جب ان مشرکین کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا اور جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا، تو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر، جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اب ہم ایمان لے آئیں گے. کاش یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے افسوس میں ہم نے کیا کوتاہی دنیا میں کر دی. ہم نے رسول اللہ کا انکار کیا، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے، ہم ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ہم تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائے. ہم نے اسلام کو عام مذہبوں کی طرح سمجھ لیا، لیکن اسلام تو وہ مذہب تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا تھا، تبھی ہمارے لیے نجات ممکن تھی، لیکن ہم نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا. ہائے افسوس کہ کاش اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو اب ایمان لے آئیں گے. تو قیامت کے دن یہ افسوس کرنا کسی کو کوئی کام نہیں، نفع نہیں پہنچانے والا، کہ اب واپسی نہیں ہے، اب کوئی واپسی نہیں ہے. یہی یہ دنیا کی زندگی ہے جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی کی 40 سال میں موت ہوتی ہے، 50 میں، 20 میں، 22 میں، اور آج کل تو اچانک کی موتیں بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہیں. نوجوان بھی فوراً خبریں بہت ساری ملتی ہیں کہ نوجوان آدمی تھا اور وہ مر گیا، حادثے میں مر گیا. تو یہ زندگی جو ہے، یہ دیکھیں، میں سب سے کہوں گا، اس میں میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، بس یہی وہ وقت ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو گنوا دیا اور اس زندگی میں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو خدا کی قسم مرنے کے بعد جو ہمیں افسوس ہونے والا ہے اس کی بھرپائی ہم نہیں کر سکتے، اس کی تلافی نہیں کر سکتے، اور ہم پچھتاتے رہیں گے
اور ہم پریشان ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے اچھے اعمال کر لیے ہوتے. اس لیے جو ابھی زندہ ہیں وہ اللہ کی نعمت سمجھے. جو مر گئے ہیں وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں واپس دنیا میں جگہ مل جائے, زندگی مل جائے تو ہم اب ایمان لے آئیں گے یا اچھے اعمال کر لیں گے. تو ابھی ہمارے پاس تو موقع ہے, میرے پاس اور آپ کے پاس موقع ہے, کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شمار ہو جائیں, ہمیں بھی شمار کیا جائے, ہم بھی ان لوگوں میں داخل نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن جب عذاب والعیاذ باللہ ہمیں دیا جانے والا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یا حسرتنا علی ما فرط. تو اس دنیا میں سنبھل جانا, سدھر جانا یہ بہت ضروری ہے, اس کے بعد کوئی موقع نہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان کی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان چیزوں آیتوں کو اچھال کر بات کر رہے ہیں, ان چیزوں میں ڈسکشن کر رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ایسے لوگوں کو اگنور کیجئے, ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور ٹاپک میں نہ بات کرنے لگ جائے. تو کیا معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کے دین کو غلط ثابت کرتے ہیں, اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے لوگ جب اس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. اسی طرح آپ سوشل میڈیا میں بھی کئی سارے ایسے ہوتے ہیں, کئی سارے ایسے ایتھسٹ ہیں, ملحدین ہیں جو لائیو اسٹریمز کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, اسلام کی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے پاس تو علم نہیں ہے, جہالت میں, ہٹ درمی میں اور دشمنی میں بس وہ ایسا کر رہے ہیں, اسلاموفوبیا کے شکار ہو چکے ہیں, اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. تو وہ تو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی لائیو اسٹریمز میں شریک ہو جاتے ہیں, سنتے ہیں, کالرز کی طرح چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے اس آیت کو, اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں, دخل اندازی کر رہے ہوں, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے, وہاں آپ شریک نہ ہوں ان ڈسکشنز میں. ہاں, جب تک یہ کوئی دوسرے ٹاپک کو نہ سیلیکٹ کر لیں اور دوسرے ٹاپک پر بات نہ کرنے لگے. جب دوسرے ٹاپک میں بات کرنے لگیں گے تو پھر ان سے بات کرنے کی گنجائش ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے. حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر, وہ بت پرست تھے اور بت بنایا کرتے تھے, بتوں کو, آئیڈلز کو بناتے تھے اور بیچا کرتے تھے. وہ مشرک بناتے تھے لوگوں کو, اور بیٹا ابراہیم موحد تھے ابراہیم علیہ السلام, اور یہ موحد بناتے تھے لوگوں کو. تو ان کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں, میں تو آپ اور آپ کی قوم جو ہے گمراہی میں ہے, آپ کو میں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل کی. انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ ہمارا خدا ہوگا, لیکن جب صبح ہوئی اور ستارے غائب ہو گئے تو پھر کہنے لگے بھئی یہ کیسا خدا ہے. اس کے بعد پھر چاند کو دیکھا کہ بھئی ہاں یہ خدا ہے, ہو سکتا ہے یہ خدا ہو. تو لیکن جب صبح ہوئی تو چاند بھی نظر نہیں آ رہا ہے, تو پھر یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے کہ رات میں ہے دن میں نہیں ہے. پھر سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں بھئی یہ خدا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے, اس میں زیادہ گرمی ہے, شدت ہے. لیکن جب رات ہوئی, سورج نظر سے غائب ہو گیا, تو کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے, اللہ ہی تعالیٰ مجھے ہدایت دے سکتا ہے, اور یہ تو میں اپنی مشرک قوم سے میں بری ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کی توحید کو انہوں نے اس طرح حاصل کیا. بہرحال اس کے بعد تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا ایک ساتھ ذکر ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ. اور پھر کثرت سے تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی پیج میں ایک ہی جگہ ذکر ہے. اور اتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ایک ساتھ کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے پورے قرآن میں, اسی جگہ پر ہے سورہ انعام میں 7ویں پارے میں. یہاں پہ تقریباً جن انبیاء کا نام لیا گیا, حضرت ابراہیم ہے, حضرت اسحاق ہے, حضرت یعقوب ہے, حضرت نوح ہے, حضرت داؤد ہے, حضرت سلیمان ہے, حضرت ایوب ہے, حضرت یوسف ہے, حضرت موسیٰ ہے, حضرت ہارون ہے, حضرت زکریا ہے, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت الیاس, حضرت اسماعیل, حضرت یسع, حضرت یونس, حضرت لوط علیہ السلام. ان تمام انبیاء کے نام لیے گئے اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے اور ان حضرات کے نقش قدم پر آپ لوگوں کو چلنا ہے. تو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کا کیا مطلب, عقائد جو ان کے تھے وہی اختیار کرنا ہے. شریعت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں مختلف رہے, لیکن اصول دین تو سب کے برابر ہی رہے. یعنی جو عقائد سب کے تھے وہی عقائد ہمارے بھی ہے. سب توحید کے قائل تھے. انبیاء علیہ السلام کی نبوت
نبوت کے قائل تھے، اللہ کی قدرت کے قائل تھے، تو ان عقائد پر ہمیں بھی عمل کرنا، اور کس طرح یہ مخلص تھے، کس طرح ان کے اندر صداقت تھی، دیانت تھی، سچائی اور ایفاء عہد کو پورا کرتے تھے، معاہدے کو پورا کرتے، حقوق کی ادائیگی کرتے، پاک دامنی اختیار کرتے. تو ان تمام چیزوں کو میں ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا ذکر کیا اور اس پر دلائل دی کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو ساری زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں اس پر غور کرنے کا حکم دیا اور اس کا ذکر کیا کہ اللہ ہی رب العالمین ہے جو ان چیزوں کو چلا رہا ہے، پورے کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے غذا کا انتظام کر رہا ہے، جو ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اللہ کی ذات کو تو ہم پورے یونیورس کے سسٹم سے ہی اللہ کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کی نشانی موجود ہے، ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو نگاہیں انہیں دیکھ نہیں سکتی، انسان کی نظریں انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ